السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ جیسے کہ ہم ماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ آپ جنت میں رہیے، کھائیے پیئے، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ تو اس کے باوجود شیطان ان کو بہکایا اور اس درخت کے قریب گئے، اس کا پھل کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لباس کو اتار دیا اور زمین پر بھی انہیں اتار دیا۔ اب اللہ کی نافرمانی تو ہو چکی تھی، اب اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگنی تھی یہ بھی طریقہ نہیں تھا پتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام چند کلمات سکھائے، جب حضرت آدم نے وہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اسی کے متعلق اس آیت میں بیان ہوا ہے، اللہ فرماتے فتلقى، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتابا، پھر وہ متوجہ ہوئے علیہ، اس پر، یعنی چند کلمات جو سیکھے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب وہ کلمات کون سے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کلمات آپ نے زبانی یاد رکھنی ہیں۔ وہ 8ویں پارے میں سورۃ اعراف میں وہ کلمات یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات سیکھے تھے، ان کلمات کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ آگے، انہ هو التواب، یقیناً وہی ہے التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے قلنا، ہم نے کہا اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، جمیعہ، سارے کے سارے، فَإِمَّا، یہ اصل میں تھا فَإِنْمَا، یعنی اللہ زمین میں اتارا نا، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا، پھر اگر، یَأْتِيَنَّكُمْ، آ جائے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت۔ اللہ کہہ رہا ہے تم زمین میں تو اتر جا رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، زمین میں تمہارے پاس میری طرف سے آ جائے ہدایت، ٹھیک ہے، جب بھی کسی ذریعے سے، کسی ٹیچر کے ذریعے، کسی استاد کے ذریعے، کسی والدین کے ذریعے، کسی دوست کے ذریعے، کسی طریقے سے بھی آپ تک ہدایت پہنچ چکی ہے، آپ تک حق بات پہنچ چکی ہے، تو فمن، پھر جس شخص نے تابعہ، پیروی کی، ہدا، یا میری ہدایت کی، یعنی جو حق بات پہنچی ہے اس کو مان لیا، اس سے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیا، اپنی زندگی کو اسی کے مطابق اس نے گزارنا شروع کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں فلا خوف، پھر نہیں خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوگے۔ اب دیکھیے انسان کی زندگی میں سب سے بڑی چیز ہے خوف اور غم۔ غم ہوتا ہے جو چیز آپ کھو چکے ہیں، اس کا صدمہ لگا رہتا ہے، غم لگا رہتا ہے، اور خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم میری مان لو، میری ہدایت کو اپنا لو، تو پھر کیا ہوگا، فلا خوف علیہم، کوئی تم پر خوف نہیں ہوگا، نہ ہی غمگین ہوگے۔ اب اس کا ترجمہ مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، تفسیر اس کی، کہ قیامت والے دن اس سے مراد ہے کہ غم کس چیز کا نہیں ہوگا، کہ دنیا میں جو کچھ مال، جائیداد، اولاد، والدین، بیوی بچے، کچھ بھی چھوڑ آئے ہیں، اس کا آپ کو قیامت والے غم نہیں ہوگا۔ اگر آج ہم دیکھیں کوئی چیز ہم سے چھوٹ جائے، کوئی چلی جائے، ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت میں یہ غم نہیں ہوگا۔ اور خوف کس چیز کا نہیں ہوگا، آنے والی چیز۔ خوف، غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، پاسٹ سے، اور جو خوف اس کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے۔ خوف کس چیز کا نہیں ہوگا، کہ ہمارے ساتھ قیامت والے میں کیا معاملہ ہونے والا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، پتہ نہیں ہم حوض کوثر سے پانی پیئیں گے بھی کہ نہیں پیئیں گے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے، اس چیز کا خوف بھی نہیں ہوگا، پر اطمینان ہوں گے۔ یہ اللہ فرمایا والذین، اس کے اپوزٹ وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے ہیں، ایک ہدایت کا، کہ ہدایت کی پیروی کرو گے، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ دوسرا جو کافر ہیں، جنہوں نے اس کا انکار کر دیا، کفر کر دیا، تکذیب کر دی، فرمایا یہ آگ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کس راستے کو اپناتا ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آج کی حدیث کی طرف چلتے ہیں جو تشہد میں دعا ہے جس طرح ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم. اس کے بعد درود پاک ہے. کون درود پاک کے بعد درود ابراہیمی کے بعد دعا نماز قبول نہیں ہوتی, کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اگر وہ درود نہ پڑھا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے. اب اس درود کے بعد ہم دعا اکثر یہ پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, یہ ہمیں اس کا حدیث سے ثبوت نہیں ملتا کس دعا کو مینشن کیا ہو اللہ کے رسول نے کہ تم یہ لازمی پڑھو, یہ وقت ہو تو پڑھیں, لیکن جس کو مینشن کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جسے میں کثرت سے پڑھا کروں. اب دیکھیے اللہ کے رسول کے بعد, ٹھیک ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ کے رسول کو سب سے افضل کون ہے؟ ابوبکر ہے, افضل ہے, پہلے خلیفہ ہے, نیک ہے, اللہ تعالیٰ جنت, اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت بھی دے دی ہوئی ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کون سی دعا سکھائی؟ کہتے ہیں مجھے دعا سکھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ یہ پڑھا کرو, اللہم, اے اللہ, انی, بے شک میں نے, ظلم کر لیا ہے, نفسی, اپنی جان پر, ظلمن کثیرا, بہت زیادہ ظلم, ٹھیک ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت, تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی نہیں ہے, تو ہی ہے, فاغفر لی, لہذا تو مجھے معاف کر دے, مغفرتاً, ایسا معاف کرنا, من عندک, جو تیری طرف سے مغفرت ہو, جو تیری طرف سے بخشش ہو, مغفرتاً من عندک, وارحمنی, اور تو مجھ پر رحم بھی فرما, انک انت الغفور الرحیم, یقیناً تو ہی معاف کرنے والا, تو ہی رحم کرنے والا ہے. یہ دعا آپ نے زبانی بھی یاد کرنی ہے, تشہد میں یہ پڑھا کرنی ہے. ایک دوسری بھی ہے, وہ انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے. یہ دعا میں پھر سے سنا دیتا ہوں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب یہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ, کتنے مومن تھے, کتنے افضل انسان تھے, جنت کی بشارت بھی مل چکی ہے, اس کے باوجود کون سی دعا سکھائی جا رہی ہے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا. اب دیکھیے ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں, ہم یہ نہیں کہتے, ہم اعتراف نہیں کرتے ہم بڑے ظالم ہیں, ہم اپنے آپ کو اللہ کی قسم جھکاتے نہیں ہے. کتنے بڑے انسان اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یا اللہ ظلم کیا, بہت زیادہ کر لیا, تو نے معاف نہ کیا تو تو معاف کرنے والا ہے ہی نہیں ہے, تو معاف کر, تو رحم فرما, یقیناً تو ہی معاف کرنے والا, بخشنے والا, تو ہی رحم کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ, علیہ توکلت و الیہ انیب. السلام علیکم.